السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کو مس کالز کون کر رہا ہے؟ کیوں دی جا رہی ہیں یہ مس کالز؟ الیکشن کا موسم کب آئے گا؟ مطلع کیوں ابرآلود ہے؟ یہ خبر ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کی۔ اس سے منسوب پی ڈی ایم سرکار کے طوطے اڑنے لگے ہیں۔ تو کیوں طوطے اڑنے لگے؟ ہمارے تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم سرکار کے طوطے اڑنے لگے۔ دیکھیے، کچھ دن پہلے سینئر صحافی ہیں، بی بی سی کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہارون رشید صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، عدنان عادل صاحب۔ عدنان عادل صاحب نے ٹویٹر پہ لکھا کچھ برف پگھلی ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ برف پگھلی ہے والی بات انہوں نے کی، یہ بہت بڑا اشارہ تھا جی۔ پھر اس کے بعد حالات دیکھتے ہوئے عدنان عادل صاحب سے کسی نے پوچھا خان صاحب کے سیاسی دگرگوں حالات دیکھتے ہوئے جی 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 کہ آپ تو کہہ رہے تھے برف پگھلی ہے، تو عدنان عادل صاحب نے جواب لکھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ برف پگھلی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں، گلگت میں آپ دیکھ لیں، یہ مہروارہ الیکشن کراچی میں جو ہوا وہ دیکھ لیں، تو یہ اعظم خان جو وعدہ معاف گواہ جن کے لیے کہا جا رہا تھا، اور انہیں 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا، اعترافی بیان، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اچھا دیکھیے، میں اسی طرف آ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کے دگرگوں حالات دیکھتے ہوئے کسی نے عدنان عادل صاحب سے ٹویٹر پہ پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے برف پگھلی ہے۔ عدنان عادل صاحب نے کہا میں نے کہا تھا کچھ برف پگھلی ہے، کچھ نہیں۔ اچھا، تو کچھ پگھلی ہے، کافی باقی ہے، کتنی پگھلی ہے، کتنے رابطے ہوئے ہیں، جو نعیم اشرف بٹ صاحب کہہ رہے ہیں مسڈ کالز۔ اب یہ مسڈ کالز کہاں سے آ رہی ہیں؟ دلچسپ کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز دیکھنی ہوگی۔ یہ جو سب سے اہم چیز ہے نا کہ عمران خان صاحب سے رابطے کیا، کیسے، کیوں، اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھنی ہوگی آپ کو۔ آپ نے دیکھا تھا یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو کریں گے قانون کے مطابق کریں گے، اگر الیکشن آگے لے جانے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے قانون کا سہارا لیں گے، قانون کا سہارا لیں گے، غیر قانونی کچھ نہیں کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے توسیع کی بات کھول کر کی تھی۔ جی۔ راجہ ریاض صاحب جو عضو معطل کی طرح کے قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر توسیع سال کی چاہیے، صدہ کی چاہیے، دے دیں گے، ہاں دے دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو لوگ کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں بہت سے صحافی بھی کہہ رہے تھے، اور پھر ایک کچھ عرصہ پہلے وہ جب شبر زیدی صاحب ملاقات کر کے آئے، جی جی جی، اس کے بعد بڑا شروع ہوا تھا کہ ایک نگراں سیٹ اپ جو سال پلس کا ہو، 2 سال کا ہو، اس طرح کی پلاننگ ہے، آئی ایم ایف معاہدے کے نتیجے میں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ اب کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کچھ دن پہلے زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی، جی، اس کے بعد خبر کیا آئی؟ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے نون لیگ کسی سے ڈیل شیل بنا کے الیکشن آگے لے جائے۔ اب یہ جو الیکشن وقت پر ہوں گے کی صدا تھی، یہ دیگر جانب سے بھی تھوڑی تھوڑی اٹھنا شروع ہوئی۔ ایسے ہی احسن اقبال صاحب نے بھی یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شرارت جو ہے وہ نہ کرنے کی کوشش کی جائے ہماری حکومت جانے کے بعد۔ جی، اب یہ جو جملہ تھا نا ہماری حکومت جانے کے بعد، یہ آواز اسی طرح سے کامران خان صاحب کا جو ایک ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے 1 سال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب یہ 1 سال کی باتیں تو ہو رہی ہیں، شاعر کا زور 1 سال پر ہے۔ جی، اس پہ تشریح کیا بنتی ہے؟ دیکھیے تشریح کیا بنتی ہے؟ تشریح یہ بنتی ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سی آوازیں یہ تھیں کہ 1 سال تو انتخابات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ خود پی ڈی ایم والے بھی کہنے لگے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑے، ان کو اندازہ ہوا کہ چیزیں بہت آگے جا سکتی ہیں، اور اگر چیزیں بہت آگے چلی گئیں تو وہ جو میاں صاحب شاید ٹکٹ بھی خرید چکے یا دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ڈیٹ بہتر ہے، تو کیونکہ 16 کے بعد ان کو آنا ہے، وہ تو فلائٹیں کینسل کرتے جا رہے ہیں، ہاں، تو 16 کے بعد ان کو آنا ہے، تو ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی اگر یہ زیادہ لمبا آگے چلے گئے، اور انتخابات ڈیلے ہونے کا اب کس کو فائدہ ہے؟ اب تو پی ڈی ایم سرکار کو فائدہ ہوگا نا۔ نہیں، اب اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں نا تو عمران خان صاحب کو بھی ان حالات میں فائدہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ۔ دیکھیے عمران خان صاحب سے اب رابطوں پہ آ جائیں۔ عمران خان صاحب سے رابطے ہوئے ہیں، سیاسی رابطے بھی اور غیر سیاسی رابطے بھی۔ جی، ابھی جو غیر سیاسی رابطے نا، انہوں نے پی ڈی ایم کو پریشان کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان رابطوں کا کوئی بہت گرم جوشی سے جواب نہیں دیا ہے۔ عمران خان کا جواب کیا ہے کہ صاحب وہ کہتے ہیں رابطہ ہوا ہے، مذاکرات کر لیں، یا مسڈ کالز آئی ہیں، مسڈ کالز آئی ہیں، تو عمران خان کا تو کوئی جواب ہوگا نا۔ گرم جوشی سے جواب نہیں دیا عمران خان صاحب نے، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، گرم جوشی سے جواب نہیں دیا۔ اب یہ لوگ بڑا حیران ہیں ویلکم نہیں کہ عمران خان صاحب اگر
اتنے مشکل حالات میں ہیں اور عدالتوں کے چکر کبھی اسلام آباد میں, کبھی پنڈی میں, کبھی لاہور میں, یہ سب کچھ چل رہا ہے, کوئٹہ میں مقدمہ چل رہا ہے, تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب انہوں نے گرم جوشی سے جواب اس لیے نہیں دیا کہ عمران خان صاحب کو ایک چیز کا اندازہ ہو گیا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے, الیکشنز نہیں ہوتے, نگراں سیٹ اپ آ جاتا ہے, وہ طول اختیار کر دیتا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انٹرم سیٹ اپ, نگراں پھر آگے چلتا رہے گا. دیکھیے اگر سے آگے تو نہیں چل سکتا نا. دیکھیے اگر نگراں سیٹ اپ نومبر کے پہلے ہفتے سے آگے جائے گا جی, تو کیا پھر پی ڈی ایم کی مرضی سے جائے گا؟ بالکل نہیں. عمران خان کی مرضی سے جائے گا؟ بالکل نہیں. تو بس پھر ٹھیک ہے نا, پھر جس کی مرضی سے جائے گا. ہاں, تو اس لیے اب جس کی مرضی سے جائے گا اس کی مرضی پھر اگر چلے گی اور چلے گی تو پھر وہ کیا بہت کم وقت کے لیے ہوگی, پھر وہ اپنے حساب سے ہوگی. آپ کا اگر بڑا کم وقت کے لیے تھا. ہاں, تو یہ دیکھا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ عمران خان صاحب سے جو غیر سیاسی رابطے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے. تو عمران خان صاحب ایک حقیقت ہیں, اس چیز کا اندازہ یہ ہوا ہے سیاسی سطح پر بھی, غیر سیاسی سطح پر بھی, اسی لیے نعیم اشرف بٹ صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انتخابات آپ کے خیال میں کب ہو رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مجھے نومبر میں انتخابات 30% نظر آتے ہیں. نومبر سے آگے مارچ میں 70% نظر آتے ہیں. اپریل 2024, مارچ 2024 میں 70% کے آس پاس. اوکے, نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ 15 ستمبر سے پہلے, 15 ستمبر کے بعد؟ بندیال صاحب جب چلے جائیں گے اس کے بعد نواز شریف صاحب کو آنا ہے. تو کل خواجہ صاحب نے انٹرویو میں بتا ہی دیا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے کتنے عرصے بعد انتخابات ہوں گے؟ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہو جائیں, وہ آ جائیں تو پھر, اور عمران خان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ممکن ہے. تو میاں صاحب میرا یہ خیال ہے کہ 15 پوری ہو جائے گی. 15 کے بعد میاں صاحب کچھ حالات مزید 5-6 روز ہفتہ دیکھیں گے, تیز رابطے, کچھ چیزوں کی ایشورنسز کہیں نہ کہیں سے حاصل کریں گے. وہ ایشورنسز مل جائیں گی تو پھر اس سے ڈیفائن ہوگا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کب کیسے ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سے غیر سیاسی رابطوں میں بھی یہی باتیں ہوئی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا پی ٹی آئی کے تحفظات کے دور کرنے کے حوالے سے. تو پاکستان تحریک انصاف جو یہ لوگ دہشت گرد جماعت قرار دے کر مائنس کرنے کی تیاری میں ہے, اور آپ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ پھر یہ اعظم خان والا بیان یہ سب کچھ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بات تو کر لیں مگر پھر بات ذرا اپنی پوزیشن مضبوط رکھتے ہوئے کریں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کریں. مذاکرات میں بھی اپنی چلے گی, مطلب یعنی اپنی گڈی اوپر ہونی چاہیے. اگر ہم کچھ لے اور دے کی پوزیشن پر آئیں, گیو اینڈ ٹیک ہو تو اپر ہینڈ اپنا ہو, اس لیے جو ہے وہ مشکل حالات ہیں. لیکن عمران خان نہیں مان رہے. عمران خان کو ملک سے جانے کی آفر ہوئی تھی, عمران خان اس پر بھی نہیں مانے, اور بار بار انہوں نے بتایا کہ میں اس ملک سے نہیں جاؤں گا. کون سی ایسی آفر ہوگی عمران خان مان لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ آفر مان سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عدالتوں کا سامنا کیجئے, حکومت وغیرہ سب بیک آف, اور اگر آپ وہاں سے نکل آتے ہیں تو پھر انتخابات میں آئیے. لیکن وہ کیسز چلتے رہتے ہیں, انتخابات کا ٹائم آ جاتا ہے آئینی طور پہ, تو آنے دیجیے نا. عمران خان صاحب عدالت پلس جلسے کر رہے ہوں تب بھی عمران خان صاحب کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اوکے, ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.